أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 423 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 141 کی تلاوت کی گئی. 141 لفظی ترجمہ دیکھیے. الذین، وہ منافق جو یتربصون انتظار کرتے ہیں، بکم تمہاری بابت، فإن پھر اگر، کانا ہو لکم تمہارے لیے، فتح من اللہ اللہ کی طرف سے کامیابی، فتح، قالو تو کہتے ہیں، الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وَإِنْ اور اگر، کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے، نصیب ان کو حصہ غلبے کا، قالو تو کہتے ہیں، الم نستحوذ کیا ہم غالب آنے لگے نہ تھے، علیکم تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ اور کیا ہم نے بچایا نہ تھا تمہیں، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللہ اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راہ غلبے کی. ترجمہ یوں ہے، جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں تھا. اب تم سب میں قیامت کے دن کر دے گا اللہ فیصلہ، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، مسلمانوں، یہ منافق وہ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. دوسری بات، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملے، تم سے یہ منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. تیسری بات، اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے یہ منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا. پانچویں بات، بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا. اور پانچویں بات یہ کہ اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا. خود غرض، مفاد پرست اور لالچی منافقوں کی چاپلوسی اور چال بازی کا انداز، طریقہ اور بدترین کردار یہ تھا کہ یہ مسلمانوں سے بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن چونکہ یہ منافق اندر سے مسلمان نہیں تھے، اس لیے وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ پڑے. جب مسلمان
کافروں کے ساتھ لڑتے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تو یہ منافق مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ جب ہم تمہارے ساتھ تھے تو جو کچھ مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس میں ہم کو بھی حصہ دو. یہ مطالبہ کرتے تھے منافق. اور اگر کافروں کو مال غنیمت کا کوئی حصہ مل جاتا اور ان کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا تو پھر یہ منافق ادھر ان کافروں سے یہ کہتے تھے کہ کیا ہم تمہیں مسلمانوں کے بھید نہیں بتاتے تھے؟ اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں کے ضرر سے نہیں بچایا تھا؟ ہماری محنت ہی سے تو تم کو کامیابی اور غلبہ ملا ہے. تم سے لڑائی کے لیے جب تم مسلمان اس کے باوجود مسلمان تم سے لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے جبکہ ہم نے ان مسلمانوں کو تمہارے خلاف لڑائی کرنے سے روکا تھا، لیکن وہ لوگ تم سے لڑے، اس طرح تم کامیاب ہو گئے، لہذا تم اپنے منافع میں ہم کو بھی شریک کرو. منافق اس لیے نفاق اختیار کرتا ہے کہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھائے اور چت بھی انہی کا رہے اور پٹ بھی انہی کا رہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا اور منافقوں اور کافروں کو جہنم رسید کر دے گا. کافروں اور منافقوں کے لیے یہ چند روزہ زندگی ہے جس میں وہ وقتی طور پر خوش ہیں، مگر حقیقی دائمی اور ابدی خوشی، جو خوشی کے کبھی واپس نہیں لی جائے گی، وہ خوشی تو صرف مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی. قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا. دنیا میں تو مسلمانوں کی آزمائش کے لیے کبھی کبھی کافروں کو غلبہ ہو جاتا تھا، لیکن آخرت میں ہر حیثیت سے اور ہر اعتبار سے 100% جو کامیابی ہوگی وہ مسلمانوں ہی کی ہوگی. بعض مفسرین نے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا، اس طرح کے سارے ہی مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں، یہ صورت کبھی پیش نہیں آئے گی. بہرحال منافقوں کی پول کھولی گئی ہے اور جو منافق چال بازی کرتے تھے بتایا گیا ہے، اور مومنوں کو ایک خاموش پیغام یہ دیا گیا ہے کہ مومن و مسلمان دو چہرے والا نہیں ہو سکتا. اس کا دل اور اس کی زبان ایک ہوتی ہے. وہ اندر سے جو رکھتا ہے وہی اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کی زبان جو کہتی ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے. زبان اور دل کا تفاوت اور فرق نہیں ہوتا. وہ منافق ہوتا ہے جس کی زبان الگ ہوتی ہے، اس کا دل الگ ہوتا ہے. وہ کسی اور کے سامنے کچھ اور کہتا ہے، کسی اور کے سامنے کچھ اور کہتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے سامنے اپنے ایمان کا علانیہ طور پر اعلان کرتا ہے اور اپنے ایمان کا کبھی وہ سودا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفاق جیسی بیماری سے بچائے اور ایمان پر ہم سب کو جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا